عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے تکبیرات ایک شخص پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ عمل بدعت ہے؟ ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے اور کافی لوگ اس پہ پریشان ہیں کہ اس طرح سے یہ جو اس کا کھڑے ہو کے تکبیرات پڑھنا کیا ہے، بدعت ہے نہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں، تھوڑا سا فرق کو سمجھیے گا۔ تقریباً اہل علم نے، فقہا نے ذکر کیا ہے کہ اجتماعی تکبیر، ایک ہی آواز میں ایک ہی ساتھ سب کا ذکر کرنا، یعنی میں اگر تکبیرات پڑھ رہا ہوں عیدگاہ میں کھڑا ہو کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، آپ بھی اسی طریقے سے ان تکبیرات کو میرے ساتھ، میرے الفاظ کے ایک ہی ردم میں چل رہا ہے، اس کو تقریباً اہل علم بدعت کہتے ہیں، کیونکہ یہ اجتماعیت قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عیدگاہ میں کہیں پر بھی اس چیز کو ثابت نہیں کیا گیا کہ اس اجتماعیت کے ساتھ اس چیز کو اس ذکر کو اپنایا جائے، چاہے وہ عیدگاہ میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو، نمازوں کے بعد ہو، کسی اجتماعی ایک ہی آواز میں سب کا ایک ساتھ، ایک ہی ردم میں سب کا ایک ساتھ ذکر کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور اس پر مکہ میں بھی شیخ ابن باز تک نے، مکہ میں پہلے ہوتا تھا تو انہوں نے بھی اٹھ کر اس کے اوپر نکیر کی اور بدعت کا فتویٰ بھی ذکر کیا، اور ان کے خلاف پھر کچھ باتیں آئیں۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ذکر اونچی آواز سے کرنا ہے سب نے، مردوں نے، یہ بھی اپنی جگہ پر متفق علیہ ثابت چیز ہے۔ ذکر اونچی آواز سے سب کا کرنا، یہ بھی اپنی جگہ پر ثابت ہے، اجتماعی درست نہیں ہے، اونچی آواز سے سب کا کرنا ثابت ہے۔ تیسری ایک چیز ہے جو عیدگاہ میں ہوتی ہے، اور وہ ہے تذکیر، ایک آدمی کا کھڑے ہو کے یاد دہانی کروانا۔ اگر تو اس کی آواز کے ساتھ سب مل کر پڑھ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ یاد دہانی کروا رہا ہے، پڑھا رہا ہے کہ جی آپ لوگ بھی پڑھ لیں، آپ کو بھی یاد آ جائے، تو یہ تذکیر تو سلف میں ثابت ہے، یاد دہانی اجتماعیت کے بغیر، کیونکہ یہ ذکر اجتماعیت آمین کے اندر ہے، نماز میں جہاں جہاں ذکر کے اندر ہے۔ تذکیر سیدنا عمر بھی کراتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مینا کے اپنے خیمے میں تکبیرات پڑھتے، ان کو سن کر خیمے والے پڑھنا شروع ہوتے، اور پھر وہ ایک پورا مینا تکبیرات سے گونج جایا کرتا۔ مجاہد رحمہ اللہ، تابعی ہیں مشہور، وہ ذکر کرتے ہیں ایک شخص کو تکبیر پڑھتے ہوئے سنا، کہا یہ اونچی کیوں نہیں پڑھ رہا؟ میں نے مسجدوں کے اندر ماحول یہ دیکھا کہ ایک آدمی اچانک سے تکبیر اونچی آواز سے پڑھتا، اس کو پڑھتا دیکھ کر ایک دم مسجد والے پڑھنا شروع ہو جاتے، اور مسجد میں جب آواز گونجتی تو وادی کے اندر بھی یہ لوگ سنتے، اور سنتے سنتے پورے علاقے میں ایک سما بن جاتا، لوگ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھے، اجتماعیت کا ذکر نہیں، ایک آدمی کے یاد دہانی کرانے کی وجہ سے سب پڑھنا شروع ہو جاتے۔ سیدنا مجاہد ہی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عمر جو بازار اسپیشلی جایا کرتے تھے، کوئی خرید و فروخت، کوئی ان کا مقصد اور نہیں ہوتا تھا، یاد دہانی کروانے کے لیے بازار میں کہ لوگ تکبیرات پڑھیں، اور وہ جا کر تکبیرات پڑھتے تھے۔ فَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، ان کے تکبیر پڑھنے کی وجہ سے لوگ تکبیرات کو یاد کر کے تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو کسی ایک آدمی کا کسی موقع پر، اجتماعیت کسی جگہ پر یاد دہانی کروانے کے لیے کھڑا ہونا، یاد دہانی کروانا تکبیرات پڑھ کے اس اسلوب میں بدعت نہیں ہے۔ محمود ابن مہران کہتے ہیں کہ ہم اپنی مسجدوں کے اندر لوگوں کی تکبیرات اس انداز میں اونچی آواز میں سنتے تھے جیسے کوئی سمندر کی لہریں بہ رہی ہوں، ایک کے پیچھے ایک تکبیر اونچی آواز میں۔ اونچی آواز سے بھی پڑھنا ہے، سب نے پڑھنا ہے، الگ الگ پڑھنا ہے، اجتماعیت نہیں ہوگی۔ اور کسی کا یاد دہانی کروانے کے لیے اونچی آواز سے ایک آدمی کا تکبیر پڑھنا، یہ بھی اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ تو اس مسئلے کو اس طرح سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو درست رہے گا۔ اگر مطلقاً یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آدمی کا کھڑے ہو کے تکبیرات پڑھنا ہی بدعت ہے، تو یہ جو ہے علی الاطلاق فتویٰ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اہل علم نے اجتماعیت کو بدعت کہا ہے کہ سب کا ایک ہی ردم میں، ایک ہی آواز میں، ایک ہی اسٹائل میں بار بار ایک ساتھ پڑھنا، ایک ہی وقت پہ اینڈ کرنا، ایک ہی وقت پہ سٹارٹ کرنا، ایک ہی وقت پہ کلمات کہنا، یہ تو بدعت ہے۔ لیکن ایک آدمی کا کھڑے ہو کر یاد دہانی کروانا تکبیرات پڑھ کے، اور اگلوں کا، سامنے والوں کا اپنے اپنے اسٹائل میں، اپنے اپنے طریقے سے تکبیر پڑھنا، یہ عمل بالکل درست ہے، سلف سے ثابت ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔